بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مبشر میر TFT نیوز اسٹوڈیو سے پروگرام آؤٹ لک ایشیا کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت پاکستان اور یہ ساؤتھ ایشیا خطہ ویسے تو ہمیشہ ہی ایک اہم صورتحال سے کا شکار ہوتا ہے۔ ایک صورتحال اس کی ہمیشہ ہی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے پوری دنیا کے حوالے سے، اور ساؤتھ ایشیا جب سے افغانستان میں پہلے رشین فورسز تھیں، پھر اس کے بعد امریکن فورسز، طالبان کا ایک سلسلہ، اور پھر یہ ساری دنیا جو ہے، پھر نیٹو فورسز یہاں رہی ہیں، تو یہ، اور پھر ایران ہمارا ہمسایہ، اور پاکستان انڈیا ریلیشن، چائنا، تو یہ پورا خطہ جو ہے ایک اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ دنیا ہمیشہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اس وقت کی جو سچویشن ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ طالبان کی حکومت بنی تھی، اور اس وقت سچویشن جو ہے جو پیش کی جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ مستقبل میں طالبان کی حکومت جو ہے اس کے ساتھ دنیا کے بڑے بڑے تعلقات بن جائیں گے، اور یہاں پہ جو بہت سے ریفیوجیز ہیں پاکستان میں، ایران میں، یہ واپس جائیں گے، اور ان کو پاکستان کی اکانومی کو بھی ایک جو بوجھ تھا اس سے تھوڑی کمی آئے گی، اور ہم تھوڑا ریلیف فیل کریں گے۔ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز ثابت ہوئی کہ یہ بوجھ پاکستان کی اکانومی پہ خاص طور پر زیادہ ہو گیا۔ مزید لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آنا چاہ رہے ہیں اور آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باڑ جو ہم نے لگائی تھی $700 ملین میں، اس کو کئی دفعہ توڑا گیا ہے۔ بہت زیادہ کارروائیاں 2022 میں پاک افغان بارڈر پہ دیکھنے میں آئی ہیں، جھڑپیں ہوئی ہیں، شہادتیں پاکستانی آرمی کی بھی ہوئی ہیں۔ پاکستان نے ملیٹنٹس کو کافی حد تک دھکیلا بھی ہے اور ان کو مارا بھی ہے، لیکن ایک انریسٹ کریٹ ہو گیا ہے، خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا میں۔ طالبان کی حکومت کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو طالبان کی حکومت کو آج تک کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ وہ ممالک جو در پردہ یا کسی نہ کسی طریقے سے طالبان گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے برملا بھی کہا کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے لیکن مانیں گے۔ عجیب و غریب قسم کی یہ منطق بھی ڈپلومیسی میں سامنے آئی کہ انسانی بنیادوں پر سپورٹ کی جائے گی لیکن تسلیم نہیں کیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی بار بار جو ہے وہ ایک چیز آ رہی ہے کہ ہمیں تسلیم کیا جائے۔ وہ بھی جو ان کے انٹرنل سچویشن ہے، جیسے خواتین کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، وہ انٹرنل ٹیررزم بھی سامنے آیا ہے، داعش کی جو کارروائیاں ہیں وہ بھی سامنے آئیں، اس سے وہاں پہ انریسٹ کریٹ زیادہ ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا ایک مستقل قسم کی جو پرابلم تھی گزشتہ 40 برس سے، وہ مزید بڑھ گئی ہے، اور اس خطے کے اندر یہ 2023 میں ہمیں لگ رہا ہے کہ زیادہ مسائل جو ہیں وہ کریٹ ہو جائیں گے۔ ایران کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ تعلقات عالمی طاقتوں کے پہلے ہی بہت زیادہ ڈسٹربنس کا شکار ہیں، اس لیے ہمارا یہ بارڈر پورا جو ہے پہلے سے زیادہ ہی سینسٹیو ہو گیا ہے۔ ہمارے نئے آرمی چیف عاصم منیر صاحب، انہوں نے جو پہلا ایک تبصرہ کیا ہے کراچی میں نیول اکیڈمی میں، وہ پاکستان کے حالات کے اوپر ان کا ایز اے آرمی چیف پہلا تبصرہ ہے جو اخبارات میں شائع ہو چکا ہے۔ اس میں انہوں نے 2 پوائنٹس جو ہیں بڑے ریز کیے ہیں۔ ایک، ملک میں دہشت گردی ہے، ملک دہشت گردی کا جو ہے وہ شکار ہو رہا ہے، بڑھ رہی ہے۔ ہم نے سوات میں بھی لوگوں کا پروٹیسٹ دیکھا ہے، گلگت بلتستان میں بھی دیکھا ہے۔ اور دوسرا، انہوں نے اکانومی پہ بات کی ہے کہ اکانومی ہمیں پرابلم کر رہی ہے، تو ہمیں ابھی اسی لیے ان کا پہلا دورہ جو ہے وہ سعودی عرب کا ہے، جہاں سے وہ پاکستان کے لیے یقیناً کچھ سہولتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے 8 مہینے 9 مہینے ہونے کو آگے، وہ کوئی اچیومنٹس جو ہیں وہ نہیں کر سکی۔ پچھلے یہ جو موجودہ حکومت ہے، جو ایک پارٹیوں کی گورنمنٹ ہے، مختلف پارٹیاں اس کا حصہ ہے، اور پھر ابھی جو خاص طور پر ان کے آرمی چیف کے جانے سے پہلے جو اجلاس ہوا ہے قومی سلامتی کے، 2 اجلاس ہوئے ہیں اوپر تلے، اس میں دوسرے اجلاس کی جو رپورٹس جو ہے وہ سامنے آئی، اس میں ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی نظر نہیں آئے۔ پتہ نہیں اس کی کیا وجوہات ہے، کوئی اس کا سٹیٹمنٹ بھی نہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، کنٹری کی سیکیورٹی کے حوالے سے، وہ ہمیں بڑی واضح قسم کی نظر آ رہی ہے کہ ان کے کنسرن نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ نئے آرمی چیف نے
ایک اس انداز سے اپنے کنسرن شو کیے ہیں، جس کے لیے میرا خیال ہے کہ کچھ تبدیلیاں متوقع ہیں، کیا ہوتی ہیں۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو اکانومی کی انہوں نے بات کی ہے، اسی اجلاس میں جو گورنمنٹ کے بڑے بڑے اخراجات ہیں اس کو کم کرنے کی کسی نے نہ تجویز دی ہے نہ بات کی ہے، جبکہ وزیر خزانہ وہاں موجود تھے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں بیوروکریسی اور ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹرز بڑی بڑی گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں، ان لمیٹڈ ان کے پیٹرولز کے بل ہیں، پھر ان کی ٹریولنگ ہے، ان کے پاس لیوش قسم کی جو ہے وہ رہائشیں ہیں۔ اسی طرح سول اور ملٹری بیوروکریسی کے بھی اخراجات ہیں، اور اسی طرح ہمارے عدلیہ کے اعلیٰ ججز کے بھی اخراجات ہیں۔ کسی بڑے اس طرح کے اخراجات پر کٹ نہیں لگا۔ تو یہ ایک ہمیں سمجھ لیں کہ جو چیلنج ہے اس کے مطابق اسٹریٹجی نہیں ہے۔ آخری بات جو اس پروگرام کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جو ایک لہر ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے، جب سے وزیر اعظم مودی کی حکومت ہے، تو ایک دہشت گردانہ شرپسندانہ ایک لہر جو ہے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ حال ہی میں شاہ رخ خان کی فلم پٹھان جو ہے وہ ریلیز ہوئی، تو اس میں ایک جو گانا پکچرائز کیا گیا دیپیکا پڈوکون پر، اس میں ان کا جو لباس تھا وہ انہوں نے بکنی پہنی ہوئی تھی، تو وہ کلر جو اس میں تھا وہ خاص وہ ریلیجس کلر ہے جو اورنج کے قریب ترین ہوتا ہے۔ وہ ہندو جو ریلیجن ہے اس میں اس کلر کی لباس جو ہے وہ پہنا جاتا ہے، تو وہ ایک طرح کا بے شرم رنگ کا کوئی جو لفظ جو استعمال ہوا، وہ 20 سیکنڈ کا جو ہے وہ کلپ ہے اس فلم میں۔ اس پر بھارت کے اندر ایک بھرپور احتجاج جاری ہے شاہ رخ کے خلاف۔ وہ شاہ رخ کی موویز جو پہلے بھی آئی ہیں اس کو تو بڑی پذیرائی ملتی ہے، لیکن اس مووی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو شاہ رخ کی ذات جو ہے وہ زیادہ ٹارگٹ میں ہے۔ حالانکہ اس فلم کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ ایک ہندو ہیں، وہ فلم جو ہے یش راج چوپڑا کی فلمز کے پروڈیوسر ہیں، وہی ڈسٹریبیوٹر ہیں، اور باقی ساری کاسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ایک صرف شاہ رخ کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے، جبکہ وہ گانا جو ہے وہ ایک خاتون پہ پکچرائز ہوا ہے، لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہمیں نظر آتا ہے جو کہ نفرت کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اس کو خاص طور پر آبزرو کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔